میں چاہتا ہوں کہ مفتی فہیم صاحب ایک اچھے صحافی بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور اگر آئیں گے تو بسواں کی بھی نمائندگی ہو جائے گی اور جمعیت کی بھی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت کا خیال کرتے ہوئے بھی آپ تشریف لائیں۔ میں استقبال کرتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کی محبت مانگنے نکلے ہیں، صاف چہرے سے ظاہر ہے، مگر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا۔ ہمیں تو زندگی کی سخت راہوں سے گزرنا ہے، ہمارے راستے میں کوئی میخانہ نہیں آتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے۔ اس عزم کا نعت کا شعر نہیں تھا، لیکن اس عزم کا شعر ہے اسلاف کا۔ آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت مفتی فہیم صاحب، حضرت مولانا فہیم صاحب۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، علم و ادب کے قدردان حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں اپنے ہر دل عزیز مصنف کتاب جناب رہبر پرتاپ گری صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے کم علم کو اس قابل سمجھا کہ یہ ناچیز بھی اس کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر 2-4 منٹ لب کشائی کرے۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں۔ حضرات سامعین کرام، ہم سب کی وابستگیاں ایک ایسے شہر اور قصبے سے ہے جو علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، چونکہ بسواں وہ قصبہ ہے جہاں بڑے بڑے نامور شعراء پیدا ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس سرزمین کے کڑکڑ میں شاعری پیوست ہے۔ ایسے قصبے میں اور ایسی علم و ادب کی محفل میں میرا کچھ بولنا اور کہنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا، لیکن مجھے یہ حکم ملا ہے کہ لہٰذا میں اس حکم کی پاسداری کرنے کی کوشش کروں۔ بسواں کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا جاوید اقبال صاحب ندوی نہیں ہے۔ سابق چیئرمین اعلیٰ تعلیم اتر پردیش پروفیسر ڈاکٹر فدا حسین انصاری صاحب لکھنوی، سابق صدر شعبہ اردو مہاراج گنج یو پی ڈاکٹر محمد صغیر عالم خان اجمل بسوانی صاحب، حضرت مولانا اسد اللہ ندوی دامت برکاتہم عالیہ صاحب، اسی طریقے سے اور کئی معزز اور شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، مفتی سہیل صاحب، حاجی سراج احمد پترکار صاحب، حاجی سراج احمد پترکار صاحب اور کئی ہمارے دیگر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب بڑوں کی موجودگی میں بولنے کا حق اور نہیں رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمت اور جسارت کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم یہاں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایک نہایت مبارک اور روح پرور کتاب کے رسم اجرا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نعت وہ ادب ہے جس میں عقیدت بھی ہے، محبت بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا نور بھی۔ اس کتاب میں یہ تمام جذبات نہایت خوبصورتی اور دینی سلیقے کے ساتھ سموئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ چند اشعار جو مجھے بہت پسند آئے، اور ایسے حالات میں جہاں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے بالکل فٹ آتے ہیں۔ دامن نبی کا ہاتھ سے جانے نہ دیجئے، جس نے نبی کو پایا خدا کو پا گیا۔ دوسرا شعر ہے، فضل خدا سے کیسی سعادت کی بات ہے، وابستگی ہماری ہے در یتیم سے۔ اسی طرح کے بہت سے اشعار اس کتاب میں سموئے گئے ہیں۔ کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے نام کا انتخاب اس نام کی طرف منسوب کیا ہے جسے شاعر رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس نام کے انتخاب پر بھی مصنف کتاب کی داد و تحسین بنتی ہے۔ خلوص محنت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے یہ خدمت سر انجام دی ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے نعت کے موتی چن کر انہیں نہایت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی یہ کاوش یقیناً ہمارے دلوں میں عشق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے اور نئی نسل میں اس محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائے، اسے پڑھنے والوں کے دلوں کو منور کرے، اور مصنف کی اس مخلصانہ کوشش کو ان کے لیے دائمی اجر کا سبب بنائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔